پر سرچ کرنے کی عادت ہمارے ہاں زیادہ ہے. ہماری انگلیوں کی ٹائپنگ قرآن کے پیج کی بجائے کی بورڈ پہ چلتی ہیں. آج کی تحقیق یہ کہتی ہے، ابھی انہوں نے بھی بات کی ہے ماشاءاللہ، آج کل کو سائنس کے بغیر تو بچے بات ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. جس شخص کی عمر آقا علیہ السلام نے فرمایا 60 سے بڑھ جائے، اللہ پاک فرشتوں کو فرماتا اب یہ میری محبت کا قیدی ہو گیا، لہذا یہ بہت عمل اچھے بھی کرے گا، بھٹک بھی جائے گا، بہک بھی جائے گا، الجھ بھی جائے گا. انسان جو ہوا، انسان فرشتہ نہیں ہے، بھٹک جانا اس کی فطرت میں شامل. آج کی ریسرچ یہ ہے کہ جو شخص آپ کے دائیں بائیں دیکھیں، بڑے بڑے امیر لوگوں کے گھر کھنڈر بن گئے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ ان میں کوئی ایک ہوتا ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پیدا، وہ ایک بندہ بڑا یاد رہتا، مدتوں گزر جاتی ہیں. پہلی عمر ہوتی ہے چھوٹے سے بچے کی، اس کی دلچسپی کھلونے سے ہوتی، تھوڑا سا اس کی ایج بڑھ جاتی ہے، سیریس ایج میں آتا، اس کی اسٹڈی کے ساتھ دلچسپی ہو جاتی. پھر تھوڑی سی ایج سیریس پروسیس میں داخل ہوتی، اب اس کی جو دلچسپی ہے وہ پارٹنر کے ساتھ ہے، پیرنٹس کا ڈیمانڈ بن جاتی، اب کوئی پارٹنر آئے، ہے ایک ہی، سوچ بدلتی. پھر آگے جاتا ہے، اب اینڈ والی سوچ پر میں آپ کی بات کو فوکس کرنا چاہتا ہوں. دائیں بائیں دیکھیے گا، شیخ ناظم الدین حقانی نقش بندیوں کے بانی تھے ترکی کے، 100 سال عمر پائی، 110 سال ان کی عمر تھی، اور مرتے دم تک ان کی یادداشت یہی تھی. ہم میں بڑے، آپ دائیں بائیں دیکھیں، رچ طبقے دیکھیں، رچ فیملیز دیکھیں، آپ ان میں رہتے ہیں. لاہور کوئی عام شہر کا نام نہیں ہے، رچ فیملیز رہنے والوں لوگوں کا علاقہ. دیکھیے پڑھا لکھا شخص، اس کی عقل معاف ہو جائے گی، اور دین کا، خدمت خلق کا، ویلفیئر فاؤنڈیشن کا کام کرنے والا، اس کی عقل اینڈ تک تر و تازہ کیوں رہتی ہے؟ ابھی تھوڑے دن پہلے یہ منہاج القرآن سیکریٹریٹ میں گئے، ایک ضعیف العمر عالم دین اٹھا کے ان کو لے کے جاتے تھے، حدیث فر سناتے تھے. میرے ماموں علامہ یوسف سیالوی، یہ ہمارے ان کے لخت جگر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے والد گرامی، حالانکہ ان کو پرابلم تھی. میں اندر داخل ہوا، یہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، اب یہ اس وقت اسٹڈی کر رہے تھے، تو وہ حدیث سنا رہے تھے. اس وقت جس حال میں ان کو پکڑ کے لایا جاتا تھا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکل دب، میں حدیث سن کے دنگ رہ گیا کہ عمر دیکھے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ محبت دیکھی. ہم لوگ پتہ کیا سمجھتے، پیسہ پیسہ پیسہ، یہ سب کچھ آپ کا ڈیڈ باڈی کے بعد کہاں رہے گا؟ بولیے نا، گھر میں. آپ کی پاکٹ سے کوئی بازار سے نکالے، غصہ آتا ہے نا، اس وقت آپ کا یہ بھی اتار دیا جائے گا. اسی طرح میرے شیخ کامل کی عمر 100 سال تھی، 100 نفل پڑھتے تھے روز. میرے یہ کزن انہوں نے زیارت کی ہوئی ہے، میرے احباب میں سے فیملی ممبر نے زیارت، 100 سال ان کی عمر تھی. حضور سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ، آج کے جو العارفین والے وہ 9ویں 11ویں پشت میں جا کے ملتے ہیں، میرے شیخ 9ویں پشت میں حضور سلطان بہو سے جا کے ملتے ہیں. 100 سال عمر تھی، اسٹک کے بغیر چلتے تھے. آج کل کے بزرگ دیکھیں، بھول جاتے ہیں ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے، اور ان کو دیکھے دن کا کام اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کا کام. سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک 90 برس تھی، اور 90 برس کا جو لاسٹ ایئر تھا اس میں علامہ ابن جوزی ان سے پڑھ کے گیا. اور وصال کے وقت آپ نے، جب آپ کے بیٹے بیان کرتے ہیں، جب وقت وصال آیا تو حضور غوث اعظم رضی اللہ، اب تو خیر قوم اتنی پڑھی لکھی، کیا پڑھی لکھی، وہ پہلے سے بھی گئی گزری، ادھر سے کلپ سن لیا، ادھر سے سن لیا، کمپیریزن کرنا نہیں آتا، فیل. 100 سال کی عمر مبارک کے قریب پہنچے، اور 90 برس کی عمر لاسٹ ایئر تھا. ابن جوزی نے ان سے پڑھا، ابن قدامہ نے ان سے پڑھا. ابن جوزی ان کو اتنا فالو نہیں کرتا تھا. اور جب وصال کا وقت آیا، بیٹے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ بابا جان کا وصال کا وقت جیسے جیسے قریب آتا تھا، رحمتوں کی انوار اور تجلیات کی ہوائیں آتی تھی. اب تو مرنا ہی مصیبت بن گیا، اب تو خوشی سے کہتے ہیں بیلی نہیں مک دے. گاڑی جس کے پاس، اس کا لائسنس بھی ختم ہوتا. اگر وہ جاب کرتا، بزنس مین ہے، اس کا بہت بڑی بلڈنگ ہے، اس کا ٹیکس نہیں ختم ہوتا. اس کا مرنا آسان ہے، مگر جس کو اللہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی روزانہ درس حدیث باوضو دیتے، کوئی پوچھنے آتا
تو آپ کی خادمہ تھیں تو وہ پوچھتی حدیث سننی ہے یا فقہ کا مسئلہ پوچھنا، تو بیان کرنے والا کہتا مصطفیٰ کا فرمان سننا۔ تو وہ کیا کرتے؟ غسل کرتے، نیا لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، ممبر رکھتے، سامنے خوشبو کی انگیٹھی رکھتے، اور پہلے سٹیپ پہ جو سیڑھی ہوتی تھی ممبر کی، اس کے اوپر بیٹھ کر فرماتے میرے سامنے بیٹھ، اب مجھ سے پوچھ میرے محبوب کی کیا بات پوچھتا۔ اب ادب نہیں رہا۔ میں نے ایک ایسے بزرگ کی زیارت کی ہوئی ہے، اب آپ میں تو خیر ہے ہی کوئی نہیں، جو روحوں سے بات کرتے تھے۔ آپ پڑھتے ہو نا، یہ پڑھیں تو روح آ جائے گی۔ آپ رات کو 1 بجے قبرستان ہی جاتے، پھڑک کیا ہوا جی قبرستان میں جل آ گئے، وہ روحوں سے بات کرتے۔ ہم میں کئی لوگ ان کو جانتے ہیں، یہاں فالور ہیں۔ میرا تو خیر وہ آبائی گاؤں تھا نا، ان کی زیارت ہم نے ایک ایسے بزرگ کی میں نے زیارت، ابھی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، جن ان کے مرید تھے۔ اب کیا کہتے ہیں بابے شے ہی کوئی نہیں بھائی، آپ تو شے بنے، آپ کسی کو فالو کرنے کے بجائے خود سے خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ جب خدمت خلق کے لیے کوئی لگ جاتا ہے، حضور کے دین کا نوکر بن جاتا، آقا اس کو محروم رحمت نہیں کرتے۔ اس لیے بات ختم کر رہا ہوں اس بات پر، جب کوئی شخص دین کی خدمت کرتا، آپ ایف اے کر لیں، بی اے کر لیں، ایم اے کر لیں، بی ایس کر لیں، ایم ایس کر لیں، ایم فل کر لیں، پی ایچ ڈی کر لیں، یہ پیچھے بزرگ دیکھیں ذرا، ادھر دیکھیے ایک دفعہ، اینڈ آپ کا یہی ہے۔ اس وقت آپ کو کوئی پتہ نہیں آپ کی اولاد آپ کو سنبھالے یا نہ سنبھالے۔ یہی وجہ ہے بڑے بڑے کہہ گئے کہ اپنی اولاد کو میٹرک تک اپنے ساتھ رکھو، کھانا کھلاتے ہو مصطفیٰ کی باتیں سناؤ، آقا کی ادائیں سناؤ، پہلے حضور کا بناؤ، پھر باقی عمر میں وہ آپ کی غلامی کا ڈنکے بجائیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اسکول پڑھ رہا ہے، کالج جا رہا ہے، یونیورسٹی جا رہا ہے، جب وہ بیٹھک میں آ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، ہم کہتے ہیں اوے تو نہ کون گل پہ انہوں کرنے والا، آپ نے کون سا تمیز دی ہے۔ اس لیے سب سے بڑی بات میں خدا کا واسطہ دے کر کہوں گا، اور شادی کرنا بڑا آسان ہے، ابا جی بن جانا بڑا آسان ہے، مگر باپ بن کے زندگی چلا کے مثال بننا مشکل ہے۔ حضور شیخ الاسلام کی عمر 73 سال ہے، پوتے تو سارے دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ مولانا الیاس قادری صاحب کی 72 سال عمر ہے، آپ کے سامنے۔ مصطفی صاحب کو دیکھ لیں، جتنے روحانی، آپ صوفی برکت صاحب کو دیکھ لیں، جتنے بندے روحانی رہے، ان کی این تک عمر میں اللہ پاک نے وہ تاثیر دی، وہ رحمت دی، وہ تجلی دی، وہ نور دیا۔ اور بات ختم کر رہا ہوں ایک حدیث سنا کر، آقا نے فرمایا اللہ پاک انسان پر اتنی رحمت فرماتا، تہجد کی تو الگ فضیلت ہے، فرمایا اتقوا فراست المؤمن وهو ينظر بنور اللہ تعالی۔ جب بندہ اللہ کی محبت میں اپنے رنگ ڈھنگ بنا لیتا ہے، رب اس کو آنکھوں کا نور ایسا عطا کرتا ہے، جو دل میں ہوتا ہے وہ بندہ اپنے منہ زبان سے اس کو کھول کے بتا بھی دیتا ہے، حال دل جس کو آپ کہتے ہیں۔ لہذا اس حال ثواب میں سب سے بڑی بات بیٹے کا اچھا عمل اور با کردار ہونا۔ بیٹا اچھا ہوگا، میں اب یہی بار بار کہوں گا، یہ جو ہمارے والدین بنے ہوئے نا، پیرنٹس بنے، ان سے کہوں گا کہ بیگم لانی بڑی آسان ہے، مگر اس بیگم کے آگے جو نئی جنریشن آپ لے رہے ہیں، سب سے پہلے وہ جو نئی جنریشن وہ آپ کی نہیں ہے، پہلے وہ مصطفیٰ کی ہے، جس کا آپ سب سے پہلے کان میں اذان دیتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں بیٹا تو میرا بعد میں ہے، پہلے تو مصطفیٰ کا امتی ہے۔ امتی بنانے کی فکر کوئی نہیں ہے، اور پتر بنانے کی فکر سب سے زیادہ۔ کیا خرچے نہیں ہم پورے کرتے اولاد کے، لوازمت پورے نہیں کرتے، ریکوائرمنٹ پورے نہیں کرتے، بعد میں نکلتا کیا؟ وہی جو پہلی نسلیں کا نکل رہا ہے۔ آپ کے بچوں نے کیا گل کھلانا جب پہلی نسلیں یہ کر رہی ہوں۔ اس لیے بڑے بڑے خدا کی قسم، جیسے انہوں نے کہا گھر میں رحمت ہوتی ہے، ان سے پوچھے جن کی ماں اور باپ گھر میں نہیں ہوتے، آگ لگتی ہے۔ جس بندے کو اللہ پاک نے اپنا کرنا ہوتا ہے، آقا نے فرمایا بخاری شریف میں کہ میں یرد اللہ خیرن ان یوفقہ فی الدین، جب اللہ نے کسی کو اپنا کرنا ہوتا ہے اس کو دین کی سوجھ دیتا ہے، ہر بندے کو دین کی سوجھ نہیں دیتا۔ ہم میں کتنے بیٹھے ہیں، کوئی دین کی دعوت دیتا ہے وہ سمجھے اس کو۔ میں یہ آپ کو بیمان نہیں کر کے جا رہا، میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ خود کو فیل کریں۔ آپ میں کوئی تہجد نہیں پڑتا، وہ زور لگائے اپنے اوپر کہ مجھے اللہ نے تہجد کے لیے کیوں نہیں اٹھایا۔ اللہ اٹھاتا ہے اس کو جس کے ساتھ اس کو محبت ہوتی ہے۔ جب آپ کالج جانا ہو تو صبح آپ کا صرف ایگزامینیشن ٹیسٹ ہو، آپ ساری رات جاگیں، اور جس کی رحمتوں کے صدقے آپ کے سانس چل رہے ہیں اس کے لیے تہجد کو اٹھنا آپ کے لیے مصیبت بن جائے تو مومن کی یہ تو شان نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بھی عرب علاقوں میں بھی یہ کلچر بن گیا، رات ہی جاگو، اور کھاتے بھی رات کو 1 بج جاتے ہیں، 2 بج جاتے، پھر صبح اٹھنا کتنے بجے؟ 11 بجے۔ اس لیے اپنے آپ کو بدلے۔ با کردار اولاد وہی ہے،
پورا محلہ گواہی دی یہ ماشاءاللہ یہ فلاں کے. اللہ پاک ہمارے محترم کو کروڑہا ان کے اہلیہ کو ان کے جتنے خاندان ہیں سب کو رحمتوں سے نوازے اور ہمیں کچھ سوچ بوجھ اور سمجھنے اور اس بات کو اپنے عقل و علم میں اور اپنے روح میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کسی پہ اعتراض کرنے کے بجائے خود اچھے بن جائیں. آقا نے فرمایا اگر تم ارادہ کر لو نیت المؤمن خیر من عملہ. حضور نے فرمایا اللہ پاک بعض کا ترمذی میں ہے اور روایات بھی ہیں. آقا نے فرمایا کہ جب کوئی مومن صرف ارادہ کر لے, اس نے ارادہ کیا میں حج کرنا چاہتا ہوں, میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں, میں عالم بننا چاہتا ہوں, میں وینفیئر فاؤنڈیشن کا کام کرنا چاہتا ہوں, میں خدمت خلق کرنا چاہتا ہوں, صرف ارادہ کیا نہیں تو اللہ اس ارادے کی بھی لاج رکھ لیتا کہ دیکھو ارادہ تو کیا ہے نا, تو اگر کر لے اس پر اس کو دگنا اجر عطا کرتا. تو آج سے آپ نیت کریں, ہمارے اس گھر میں آپ تشریف لائے, آپ نے دل جوئی فرمائی, ایک ارادہ کریں میں آج سے ایسا بنوں گا کہ حضور کی روح مجھ سے راضی ہو جائے. ہم حضور کو راضی کرنے کے لیے, اگر حضور راضی ہو جائیں تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اور اگر ہمارے ماں باپ کا راضی ہونا ہی حضور کا راضی ہونا. اگر ماں آپ کو گالی دے شکر کیا کرو, کوئی ہے آپ کے پیچھے گالی دینے والا, شکر کیا کرو. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات آپ نے ایک دعا فرمائی, یا اللہ میں اگر ایسا لفظ بول دوں جو کسی کو گالی لگے تو رحمت بنا دینا. سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی, تو ان کے ہاتھ آپ نے کوئی گفٹ بھیجا. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب وہ دے کے جانے لگی تو حضور نے اس بچی کو دیکھا, فرمایا تو وہ تو نہیں ہے جس کی عمر نہ بڑھے. اس نے جا کے اپنی والدہ کو بتایا کہ حضور نے مجھے بد دعا دے دی. سلمہ دوڑتی ہوں میں, اتنی تیزی سے آئیں کہ آپ کا دوپٹہ نیچے گر گیا. عرض کرتی ہیں آقا کیا ہوا, آپ نے میری بیٹی کو یہ الفاظ سے یاد کیا کہ عمر نہ بڑھے. فرمایا سلمہ یاد رکھ, میں نے اللہ سے ایک دعا کر کے وعدہ لے رکھا ہے, اگر میری زبان سے میری امتی کو کوئی ایسا جملہ سننے کو ملے جو اس کی سمجھ کے مطابق تو ایسا ہو کہ بد دعا بنے, یا اللہ وہی بد دعا اس کے لیے سراپا رحمت بنا دے. لہٰذا میری ہر بات رحمت ہی رحمت ہے, زحمت نہیں ہوتی. تو ماں باپ کیا کہتی, وہ بدھو, وہ چتو, وہ ڈنگرا, آپ کو یہی بات تو بار بار کہہ دیں تو آپ کو عزت نفس کا محسوس ہوتا ہے. یہ آپ کو کنگالا جاتا ہے, سونا بناتے ہوئے ہتھوڑے مارے جاتے ہیں. کسی شے کا فرنیچر, یہ جو آپ کے لوہے کی سیف بنی توڑا نہیں جائے, اس کو ہتھوڑے نہیں مارے گئے. کوئی بلڈنگ کی ایک اینٹ ایسی نہیں جس کو توڑ کر جوڑ کر اوٹ پر ٹھوکا نہ گیا ہو. ٹھوکا جاتا ہے گھر میں. تو شکر کیا کریں کہ جس ماں اور باپ کے وجود سے آپ اس کائنات میں آئے, اس ماں اور باپ کو جب تک زندہ ہم, آقا نے فرمایا اس کو دیکھنا حج مقبول کا ثواب. جب وصال فرما جائیں طبرانی میں ہم من زار قبر ابوی او احدہما غفر لہ ما تقدم. اگر کوئی شخص اپنی ماں اور باپ زندہ ہوں تو دیکھنا ایک حج مقبول کا ثواب ہے, صرف ایک نگاہ سے. اگر وصال کر جائیں تو جمعے کے دن اگر بیٹا کمزور ہے, گناہ گار ہے اور ماں باپ کی قبر کو دیکھنے جمعے کو چلا گیا, آقا نے فرمایا بس ماں اور باپ کی قبر تک لینے کا صدقہ ہے, اللہ اس کے گناہ ہی معاف کر دیتا ہے. اور آگے کیا فرمایا, وَكُتِبَ لَهُ بَرًّا, اللہ اس کی تقدیر میں لکھ دیتا ہے. اس قابل تو نہ تھا کہ اس کو معاف کر دیا جائے, مگر کیونکہ ماں باپ کو دیکھنے کی محبت کھینچ لائی تو میں نے اس کے ماں باپ کو دیکھ لینے کے صدقے, یہ فرشی تھا, گرا ہوا تھا, اٹھا کے اپنی بات بلند درجے پہ عطا کر دیا, اور صرف اس لیے کہ اس نے ماں باپ کی محبت کی لاج رکھی. مرنے کے بعد ہر کوئی ماں باپ کو بڑا یاد کرتا ہے, زندگی میں گالیاں کھانا بھی گوارا نہیں ہوتی. ہمت پیدا کرے. اور میں اکثر کہتا ہوں, ماں باپ کو بھی کہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو گالی, آقا نے فرمایا اپنی اولاد کو گالی نہ دیا کرو, بد دعا نہ دیا کرو. وہی وقت اگر قبولیت ہو تو تمہارا رونا نکلتا, پھر قبول نہیں ہوتی. اس لیے اللہ پاک ہمیں اچھا بنا دے, نیک بنا دے, کم از کم ماں باپ نے پورے حضور کی امت کے لیے ہمیں اچھا بنا دے, ایسا بنا دے کہ ہر کوئی دیکھ کر کہے یہ مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے. وما علینا الا البلاغ.